بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آج نئے ایک وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ وظیفہ نہایت مجرب اور کرامت وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کے ہر کلام میں برکت ہے۔ جو کلام جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، خلوص دل سے پڑھی جائے تو وہ ضرور فائدہ دیتی ہے۔ اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا رشتہ ہو جائے، اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، نیک لوگوں میں رشتہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں چاہے ان کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کا رشتہ اللہ پاک نیک اور صالح عطا فرمائے۔ ان کے رشتے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں، ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے، رکاوٹ دور ہو جائے اور رشتہ جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے آئے۔ اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کے بٹوں کے اچھے نصیب کرے، رشتے اچھے آئیں۔ آپ اس عمل کو جلد شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس نے اس عمل کو کیا اسے ضرور فائدہ حاصل ہوا۔ اس وظیفے کے کرنے سے ہر بندش ختم ہوگی، رکاوٹ ختم ہوگی اور غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ پاک ہے بھی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنا اچھا رشتہ اتنی جلد آ گیا ہے، اور اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کے ہر عمل میں ہر جلدی سے اسباب بنتے جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو تمام بہنیں اور بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں، بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے۔ لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو لڑکی خود بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ بس کوئی قید نہیں کہ یہ جس نے رشتہ کرنا ہے یا جس کا رشتہ ہونا ہے وہ خود کرے۔ ماں بیٹی کے لیے بھی کر سکتی ہے، بیٹے کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ وظیفہ جیسے بتایا جائے گا انشاءاللہ ویسا کرنا ہے۔ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اس کے تھرو آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک سے، اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو، ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور نیک اسباب انشاءاللہ پیدا فرمائیں گے۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ آپ نے یہ وظیفہ دن کے کسی بھی حصے میں کرنا ہے، اور ساتھ ہی نماز کی پابندی شرط ہے۔ نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز اپنے مقررہ وقت پر ضرور ادا کرنی ہے۔ آپ اس عمل یا وظیفے کو اگر 5 ٹائم نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ اس کا اثر دگنا بڑھ جائے گا۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتے تو کسی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ اگر نماز کے ساتھ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی بھی وقت جو ہو اس میں آپ آسانی سے کر سکتے ہوں، دن کے ٹائم کر سکتے ہوں، وہ ایک ٹائم رکھ لیں، اس ٹائم یہ وظیفہ کر لیں۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کیا جائے تو یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کے بعد پڑھیں یا آپ نے جو بھی ٹائم مقرر کیا ہے اس ٹائم آپ نے سورۃ کوثر کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر جو قرآن پاک چھوٹی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے اللہ کے جو 2 نام ہیں، یا اللہ ہو یا لطیف ہو، یہ 1 دفعہ ہوگا، پھر یا اللہ ہو یا لطیف ہو، یہ 2 دفعہ۔ ایسے آپ نے دونوں ناموں کو جوڑ کر 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے درمیان میں درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے، اور اس لیے آپ یہ پڑھ لیں، یا جو آپ کی مرضی ہے، جو درود شریف آپ آسانی سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ترتیب یہی رکھنی ہے، پہلے جب شروع کریں گے آپ نے 11 دفعہ درود پڑھنا ہے، پھر 100 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 313 دفعہ اللہ کے 2 نام یا اللہ ہو یا لطیف ہو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 ناموں میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، دوسرا اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ جب اللہ پاک کو ان کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حاجت روائی ضرور فرماتے ہیں، اور یہ رشتے کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ گڑ گڑا کے دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ سے غیب کے سبب پیدا کرے، اچھا بر تلاش کریں، جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے یا جو بھی آپ کو رشتہ طلبگار ہے اس طریقے سے آپ دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ دعا میں برکت ہے، دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا، اور اللہ پاک کے ناموں سے پکارا جائے، اللہ پاک کی قرآن پاک کے وظیفے سے پکارا جائے تو اللہ پاک رات نہیں فرماتے۔ دعا میں آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ پاک اگر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی دور فرما دے۔ جتنے جذبے سے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔
آپ نے اس عمل کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ رشتہ آگے پکا نہ ہو جائے اور نکاح نہ ہو جائے، اس تک آپ نے اس عمل کو